وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں، واتبعک الارذلون، جبکہ حالات یہ ہیں کہ تیرے پیچھے چلے ہیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ رذیل لوگ ہیں، سب سے زیادہ حقیر درجے کے لوگ ہیں، وہ تیرے پیچھے چلے۔ آیت نمبر 111 سورۃ الشعراء، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا اور ان کے باہمی مکالمے کا۔ یہ آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 122 تک نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سورۃ الشعراء کا عمومی ماحول ذہن میں ایک دفعہ پھر اس کا اعادہ کر لیجئے کہ بنیادی طور پر سورۃ الشعراء نشانیوں کی صورت ہے۔ اس میں آیات، دلائل، نشانیاں اللہ کریم نے ذکر فرمائی ہیں۔ اسی لیے ایک آیت یعنی دو آیات کی بلکہ تکرار ہے پوری صورت میں، وہ کم و بیش 8 مرتبہ 2 آیات آئی ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مومنین، اور ان میں سے اکثریت مومن نہیں بنے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے یقیناً وہی غلبے والا اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان 2 آیات کی تکرار بھی یہ بتاتی ہے کہ فوکس جو ہے وہ نشانیوں کے اوپر ہے، اس لیے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ نشانی مانگتے تھے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ نشانی ہے، ہر چیز کے اندر نشانی موجود ہے۔ سورت کے شروع میں یہ ساری باتیں ہو چکی، اور پھر خاص طور پر 2 قسم کی نشانیاں جو ہیں وہ اس کائنات میں موجود ہیں۔ ایک مستقل نوعیت کی نشانیاں ہیں، اور دوسری عارضی اور وقتی نوعیت کی نشانیاں ہیں جو واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، یہ بھی نشانیاں۔ اس لیے پھر انبیاء کا ذکر کیا، اور پھر آیت نمبر 10 سے لے کر آنورڈز، یعنی کل یہ 227 آیات کی صورت ہے۔ آیات اگرچہ مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان میں سے 185 آیات جو ہیں وہ انبیاء کے حالات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو گویا بیشتر جو آیات ہیں وہ ساری کی ساری انبیاء کے حالات سے تعلق رکھتی ہیں۔ بتانا اس میں یہ مقصود ہے کہ یہ واقعات بھی نشانی ہیں، ان فی ذالک لآیہ، ان میں بھی نشانی ہے۔ اور وہ نشانی 2 طرح سے ہے، کفار مکہ کے لیے اور معاندین نبوت کے لیے۔ وہ عبرت کی نشانی ہے کہ اس سے عبرت پکڑیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے وہ ایک تسلی اور حوصلے کی بات ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ جو ہے ان انبیاء کو جس طرح سے کامیاب کرتا رہا اور وہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو کامیاب کرے گا، اور ان کے جو معاندین ہیں وہ سارے تباہ و برباد ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اسی سلسلے میں ذکر ہوا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ہے، آگے ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود کا۔
تو دونوں جگہ پہ اور بلکہ تینوں جگہ پہ یہی بتایا کہ ان کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کی طرف رسول تو ایک آئے تھے، نوح علیہ السلام اکیلے رسول تھے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کذبت قوم نوح المرسلین کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو فرق اس میں یہ ہے کہ چونکہ تمام رسول ایک ہی مقصد کے لیے آئے اور تمام رسولوں کا مشترکہ جو دعوت ہے سب کی وہ بھی مشترکہ ہے، اور وہ نقطہ جو ہے مشترکہ دعوت کا وہ توحید ہے، تو اس اعتبار سے بھی سارے رسول ایک مشن پر ہیں، ایک مقصد پر ہیں۔ اس لیے ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے تمام رسولوں کو جھٹلانا۔ تو کسی نے اگر نوح علیہ السلام کو جھٹلایا ہے تو اس کا مطلب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی ہے، اور اس میں پھر یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب کر رہے ہیں، جو کسی بھی ایک رسول کو ماننے والے ہوں، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سارے رسولوں کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں رسول کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، تو یہ دراصل سارے رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہوا، انہوں نے ان کو دعوت دی، انی لکم رسول امین، میں تمہارے درمیان ایک بہت امانت دار رسول ہوں۔ امانت دار رسول کا مطلب، رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا گیا، اور امین کا معنی امانت دار، کہ مجھے جس نے بھیجا ہے میں نے اس کا پیغام من عن تمہیں پہنچا دیا، پوری امانت اور دیانت کے ساتھ تمہیں پہنچا دیا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مان لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور بات منوا کے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، یہ تقریر کے وہ حصے ہیں یا تقریر کا وہ پہلو ہے جو اللہ کریم نے ہر نبی کی تقریر کے شروع میں بیان فرمایا، یعنی ہر نبی کی تقریر یہاں سے شروع ہوتی تھی، اور یہ کامن باتیں ہیں جو سارے نبی کرتے رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دیانتداری کے ساتھ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، اور پھر تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو، میری اطاعت کر لو، اور میں تمہیں اس پر اجر بھی نہیں مانگتا، کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے اور میں اللہ سے اپنا اجر لوں گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اور پھر وہی بات دہرائی، بار بار کہا فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں۔ اب ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا قالوا انؤمن لک، انہوں نے آگے سے عام طور پہ معاشرے کی زبان جو ہوتے ہیں، معاشرے کے جو سپوکس مین ہوتے ہیں وہ سردار ہوتے ہیں، تو سردار جب آگے سے بات کرتے ہیں، کوئی بھی قائد جو بھی قیادت کر رہا ہوتا ہے وہ آگے سے انبیاء کو، تاریخ کے ہر دور میں انبیاء کو جن لوگوں سے سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا وہ کسی بھی قوم کے سردار ہوتے ہیں۔ تو ان سرداروں نے کہا، اب دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قال الملأ الذین من قومہ، یہ بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں مثلاً فرمایا کہ ان کے سرداروں نے یہ بات کہی، قال الملأ الذین من قومہ، ان کے قوم کے سرداروں نے یہ کہا، کیا کہا؟ انؤمن لک، کیا ہم تیری بات مان لیں؟ حالت تیری یہ ہے واتبعک الارذلون، واو یہاں پہ حالیہ ہے، حالانکہ یعنی اس حال میں کہ تیرے پیچھے چلنے والے تو معاشرے کے انتہائی جو نگلیکٹڈ کلاس ہے وہ تیرے پیچھے چلنے والی، تو ہم کیسے تیری بات مان لیں؟ یعنی تیرے پاس فضیلتی کیا ہے؟ تیرے پاس کون سی ایسی معاشرے کے اندر مقبولیت ہے کہ ہم تیری بات مان لیں؟ تجھے جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ تو ہم جو دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی خام خواہ جو جن کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ اس کے پیچھے، جیسے سورہ ہود میں فرمایا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے پیچھے چلنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو بس سرسری رائے سے تیرے پیچھے چل پڑتے ہیں، انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کوئی نہیں ان میں، ایسے ہی بس انہوں نے بات سنی اور چل پڑے۔ معاشرے میں جو سردار ہوتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، ان میں سے ہم نے دیکھا ہے کوئی تیرے پیچھے نہیں چلتا، یہ ایک دلیل کے طور پر انہوں نے دی، حالانکہ یہ دلیل الٹ ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں جو انبیاء کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، جن کے پاس مرتبہ ہوتا ہے، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے،
وہ اس لیے انبیاء کی حمایت نہیں کر سکتے اور انبیاء کی بات نہیں مان سکتے کہ ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا جو جاہ اور دولت اور اقتدار ہے وہ رکاوٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو بات منوانے کی عادت ہوتی ہے، بات ماننے کی عادت نہیں ہوتی، اور انبیاء جب آتے ہیں تو انبیاء کی بات ماننی ہوتی ہے، لہٰذا ان کا اپنا مرتبہ، مقام، فضیلت جو معاشرے کے اندر ان کی کوئی حیثیت اور اختیار ہوتا ہے وہی رکاوٹ بنتا ہے۔ جو جس شخص کو یہ اختیار موجود ہی نہ ہو یا اس کے اختیار کی اس کے پاس حیثیت نہ ہو، اس کی نظر میں وہ بات مانتا ہے۔ لہٰذا جس شخص نے بھی یہ تو سبمٹ کرنا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، نبی کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سارے معاملات، ہر اختیار کو، ہر مرضی کو آپ اپنے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتے ہیں۔ کامل سپردگی کا نام اسلام ہے، لیکن یہ رکاوٹ بنتی ہیں چیزیں، اس لیے سردار عام طور پر اس طرف آتے نہیں۔ انبیاء کی تاریخ یہی رہی ہے کہ جو معاشرے کے جو عام طور پر نگلیکٹڈ کلاس ہے وہ انبیاء کی بات، کمزور طبقہ وہ انبیاء کی بات مانتا ہے۔ جب وہ جو حدیث ہرقل کے اندر جب رومی جو حکمران تھا اس کے پاس ابو سفیان گئے تھے، جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس سے ابو سفیان سے ہرقل نے جو چند سوالات کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُ، یہ بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ اس نے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں کی جو شرفاء ہیں، امراء، کیا انہوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے پیروی کی ہے؟ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں کون؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں نیا کوئی بھی حکمران آتا ہے کسی بھی ملک میں، تو جو بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں وہ پرندے اڑ اڑ کے اس کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، سردار قسم کے لوگ اس کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی سرداری میں بڑھوتری اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں اپنے اختیار میں اضافہ وہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی دولت میں اضافہ وہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ نبی جب آتا ہے تو نبی نے چونکہ اللہ کا حکم منوانا ہوتا ہے، اس لیے وہی جاہ و مرتبہ ان کا رکاوٹ بنتا ہے، اور وہ کبھی بھی اس بات پر کمپرومائز نہیں کرتے، اس لیے وہ کبھی بھی نہیں آتے۔ تو یہی سوال اس نے کیا، فَأَشْرَافُ النَّاسِ، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی طرف آنے والے کون ہیں۔ یعنی آپ اس بھیڑ سے، اس رش سے، ان لوگوں کے کردار سے سمجھ لیجئے کہ جو دعوت دینے والا ہے وہ سچا یا جھوٹا ہے، کہ اس کی طرف آنے والے کون ہیں۔ اللہ، اندازہ کیجئے کیا سوال ہے۔ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُ، لوگوں کی جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں وہ اس کی طرف گئے ہیں، اس کے پیچھے چلے ہیں، یا اس کے پیچھے چلنے والے کمزور لوگ ہیں۔ تو ابو سفیان نے بتایا تو کمزور لوگ ہیں، عام جو حقیر، جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں انہوں نے پیروی کی ہے، بڑے لوگ تو ویسے ہی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں تیری نبوت ہی ٹھیک نہیں ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے بے قرآن اترنا بھی تھا تو کسی سردار پر اترتا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ یہ جو دو بستیاں ہیں طائف اور مکہ، ان کے اتنے بڑے بڑے سردار موجود تھے، قرآن نازل ہونا بھی تھا کسی سردار پر نازل ہو جاتا۔ ان کا تو اعتراض ہی ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے کو بھی درست نہیں سمجھ رہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو کمزور لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو ہرقل نے اسی وقت کہہ دیا تھا، اور امام بخاری نے اس کو جو پہلا ہی باب ہے کتاب الوحی، اور اس میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس نے پھر ہرقل نے کہا
کہ نبیوں کی شان ہی یہ ہے، نبیوں کی نشانی یہ ہے کہ کمزور لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لہٰذا ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوح علیہ السلام کی کہانی سنائی جا رہی ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے سرداروں نے یہ کہا کہ یہ تیرے پیچھے چلنے والے تو اراذل ہیں، یہ تو معاشرے کا سب سے حقیر طبقہ ہے۔ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرق نوح اور محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالات وہی ہیں، تب بھی سردار مخالف تھے، اب بھی سردار مخالف، اور تب بھی کمزور لوگوں نے اور حقیر لوگوں نے اور معاشرے کے جو چھوٹے طبقات ہیں انہوں نے پیروی کی تھی، اور اب بھی انہوں نے پیروی کی ہے۔ گویا ایگزیکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کے ساتھ کس طرح سے سارے نبیوں کی اور خاص طور پہ نوح علیہ السلام کے حالات کی مطابقت ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ اور اس میں گویا ایک طرف تو یہ انطباق ہے نوح علیہ السلام کے حالات کا اور نوح علیہ السلام کی سچائی اور ان کے جو معاندین تھے ان کے کذب بیانی کی بات اور ان کے جھوٹے کردار کی بات، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ یہ نشانی ہے، یہی تو نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، آخر پہ اس میں بھی ہے یہی تکرار ان دو آیات کی، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے۔ یہ دیکھو ذرا، اللہ اکبر، قال وما علمی بما كانوا يعملون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کسی کا پیشہ کیا ہے، کوئی موچی ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی کیسا ہے، مجھے کیا پتا، میرا اس کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے۔ وما علمی بما كانوا يعملون، ان کا عمل کیا ہے، ان کا پیشہ کیا ہے، وہ کام کیا کرتے ہیں، ان کا زندگی کے اندر معاملات کیسے ہیں، یہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ مجھے علم ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی شخص جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے کوئی بہت جو ہے وہ ٹاپ کلاس قسم کی جاب ہے اس کے پاس، وہ بڑا کاروبار کرتا ہے، یا وہ ایک انتہائی ادنا قسم کا نوکر ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے اس بات کا علم بھی کوئی نہیں، اور مجھے علم رکھنا بھی کوئی نہیں ہے، مجھے کیا پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، اللہ اکبر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نہ دین کو اس سے فرق پڑتا ہے اور نہ ہی اس کی فضیلت کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حالات جس طرح کے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے بارے میں ایک عمومی فیصلہ فرما دیا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ جو چھوٹا بڑا ہونا ہے یہ تعارف ہے، یہ معاشرے کا تعارف ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ارائی ہے، فلاں راجپوت ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس سے فضیلت واضح نہیں ہوتی، تعارف البتہ ہو جاتا۔ تعارف کا مطلب ہے پہچان ہو جاتی ہے، اچھا یہ فلاں ہے، یہ فلاں خاندان کا تعارف ہو گیا، فضیلت نہیں اس سے ثابت ہوتی۔ تعارف کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں سرداروں کے خاندان سے ہے، اور یہ جو ہے یہ کارکنان کے خاندان سے ہے، یہ کمیوں کے خاندان سے ہے، یہ فلاں سے، یہ تعارف تو ہو سکتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اللہ کے نزدیک اس شخص کی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا وہ چھوٹے لوگوں میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، بڑوں میں سے ہو تو بھی ٹھیک ہے، معاملہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے، معاملہ کسی خاندانی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرا تعلق ہی کوئی نہیں اس سے، مجھے علم بھی نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا کس کا کیا پیشہ ہے، اور کوئی کس پیشے کے ساتھ اور کس معاشرے کے سٹیٹس کے ساتھ میرے پاس آیا ہے، مجھے کسی کے اپنے ذاتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما علمی، مجھے علم بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بما كانوا يعملون، وہ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، تمہیں اگر ذرا بھی عقل ہو نا، ذرا بھی شعور ہو، تو سمجھو کہ یہ معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی، یہ حساب رب نے رکھنا ہے کہ پس پردہ کیا معاملات ہیں، کوئی گھر میں کیا کرتا ہے، کوئی کسی کا پیشہ کیا ہے، کسی کے معاملات کیا ہیں۔ اللہ نے کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو مفلس بنایا ہے، کسی کو تونگری عطا کی ہے، یہ سارے معاملات اللہ کے، اور اس کا حساب بھی اسی نے رکھنا، میں نے نہیں رکھنا، میرا حساب نہیں ہے۔ اور اللہ پتہ کتنا حساب رکھتا ہے۔
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کسی محروم کو ہو نہیں سکتا کہ اس کی محرومی کا اس کو کمپنسیشن نہ دے. اللہ کا حساب ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس سے کوئی نعمت چھین لی ہو اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کے چھیننے کے بدلے میں اس کو کچھ عطا نہ کرے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرض کریں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا میں ہر اعتبار سے محتاج اور محروم ہے، ہر اعتبار سے، جسمانی طور پر بھی اس کو پوری صلاحیتیں نہیں دی گئیں اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں دیا گیا، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں دیا گیا، وہ انتہائی حقیر ماڑا سا بیچارہ زندگی گزار کے چلا جاتا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے مقام مرتبہ کے دنیا میں ہوتے ہوئے بھی وہ جو فضیلت ہے نا، وہ تو تکریم تو تقوی کی وجہ سے ہے. تقوی ہو تو ٹھیک ہے، ظاہری شان و شوکت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ جو حدیث پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، بخاری شریف کے اندر ہی ہے غالباً یہ حدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ کے پاس سے گزرا تھا. اللہ اکبر. حالات اس کے یہ تھے کہ وہ گھوڑے پہ چڑھا ہوا تھا، ساتھ باڈی گارڈ ہوں گے، پورے شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے گزرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے تعارف کروایا کہ یہ فلاں بستی کا سردار ہے اور بڑی اس کی جناب مانتا ہے. اور پھر اس نے 2-3 خصوصیات بتائیں کہ جب یہ بات کرتا ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں، فوراً جناب میڈیا سارا آ جاتا ہے، فوراً ہر شخص جو ہے اس کی بات سنتا ہے. اس کی تو بڑی ہر وقت جو ہے وہ بریکنگ نیوز چل جاتی ہے اس کی بات. اللہ، اگر کہیں یہ سفارش کر دے کسی جگہ تو اس کی سفارش لوگ فوراً قبول کرتے ہیں. معاشرے میں سٹیٹس یہ ہوا، لہذا وہ کسی کی سفارش کرتا ہے، سفارش قبول کی جاتی. اور تیسری بات اس نے تعارف میں یہ بتائی کہ اگر یہ کہیں رشتے کا پیغام بھیج دے تو لوگ بیٹیاں لے کے اس کے پیچھے پھرتے ہیں. یعنی اس قدر اس کی معاشرے کے اندر مانتا ہے. یہ سٹیٹس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، وہ گزرا، اور وہ حدیث کے الفاظ میں تو نہیں ایسی بات، لیکن سمجھ یہ آتی ہے سیاق و سباق سے کہ وہ بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، آرام سے اکیلا نکل رہا ہوگا، سر جھکایا ہوا ہوگا، چل رہا ہوگا. اللہ اکبر. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تعارف پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا ہوا من فقراء المسلمین، یہ ہے تو مسلمان لیکن ایسے بیچارہ کنگلا سا ہے. اللہ فقراء، فقیر وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. پھر وہی 3 خصوصیات یہاں بتائیں کہ یہ اگر بات کرے تو اس کی بات کوئی نہیں سنتا، اس کے گھر والے بھی بات نہیں سنتے. اللہ. اور اگر یہ رشتے کا پیغام بھیجے اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، اور اگر کہیں سفارش کرے اس کی کوئی سفارش قبول نہیں کرتا. اندازہ کیجئے 3 خصوصیات اس کی اور 3 مقابلے میں اس کی. یعنی اس کو پورا جتنا عروج ہو سکتا ہے وہ ہے، اور یہ بالکل نگلیکٹڈ جتنی ہو سکتی ہے. کسی معاشرے کے اندر بندہ حقیر اور رذیل کتنا ہو سکتا ہے، وہ ساری خصوصیات بتا دی. اس کی تو بات کوئی نہیں سنتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. لگتا یوں ہے کہ آپ یہ فرما دیتے کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ ھذا خیر من ملء الارض ھذا. یہ شخص جو اب گزرا ہے، یہ وہ جو پہلا شخص گزرا ہے، ان کا دونوں کا مقابلہ یہ ہے کہ وہ پہلے گزرے ہوئے شخص جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو تو ان سب سے یہ اکیلا آدمی بہتر ہے. ملء الارض ھذا، کہ زمین بھری ہوئی ہو اس طرح کے لوگوں کو یہ اکیلا اس سے بہتر. اللہ کے ہاں تو تکریم یہ ہے، اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہہ دیا حضرت نوح علیہ السلام، میرا یہ حساب اللہ نے رکھنا ہے. ان حسابہم الا علی ربی، یہ تو میرے رب کے پاس حساب ہے. اس نے باطن کے معاملات سارے اس کے پاس ہیں، فضیلتیں، تکریم، عزت سب اس کے پاس ہے. اس نے حساب رکھنا ہے. میں کون ہوتا ہوں ان کا حساب رکھنے والا کہ کس کا پیشہ کیا ہے اور کون کس طرح کا ہے. اور میں تو میرے پاس جو آتا ہے تو میں نے تو اس کو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ڈیل کرنا.
جو بھی آتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کروں گا۔ لو تشعرون، اگر تمہیں ذرا بھی شعور ہو تو تمہیں اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے پیشے کے ساتھ میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان حسابہم الا علی ربی، اللہ کے پاس ساری چیزوں کا حساب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو ہمارے ذمے نہیں رکھیں ہم اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے ہمارے ذمے رکھی ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب لوگوں کے خیالات۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو پھر یہ چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ، دیکھیں کسی شخص کی اگر کوئی نیکی بتانی ہو، کسی برائی سے روکنا ہو تو ہم کہتے ہیں میرا اس سے کیا تعلق ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ نیکی بتانی ہو، برائی سے منع کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں میرا اس سے کیا تعلق ہے، میرا کیا لینا دینا۔ اور اگر بیٹھ کے غیبتیں کرنی ہو تو پھر بڑا تعلق ہے، پھر دنیا جہان کی ساری باتیں ہم نے کرنی ہے، وہ ایسا ہے فلاں، ایسا ہے فلاں۔ یہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے۔ جس کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں کرنا ہم نے، اور جس سے کہا گیا کہ تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں، کسی کے بارے میں کیا بات کرنی ہے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ اور غیبت شروع ہوتی ہے سچی بات سے، کہ ہم تو سچی بات کرتے ہیں، اور سچی بات ہی تو غیبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی بات ہی غیبت ہوتی ہے، جھوٹ تو ہے ہی جھوٹ، لہٰذا کبھی کسی کے بارے میں بات نہ کریں۔ اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، وہ کیسا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ بدصورت ہے، وہ جیسا ہے اللہ کے معاملے اس کے حساب۔ اگر اس کے کام بھی کوئی چھوٹا ہے، کوئی اس کی جاب اس کی کوئی چھوٹی ہے، کوئی نوکر قسم کا آدمی ہے، وہ کسی بھی طرح کا آدمی ہے، اس کے معاملات اللہ کے پاس۔ یہ حساب میرے پاس۔ لو تشعرون، کبھی شعور تو رکھو، کچھ کام تو کرو، کچھ سوچو تو صحیح۔ لو تشعرون، اگر تمہارے اندر ذرا بھی شعور ہو تو جس بارے میں تم مجھے کہہ رہے ہو کہ فلاں کا پیشہ فلاں موچی ہے، لوہار ہے، کمہار ہے، فلاں ہے، وہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ہاں فضیلت پتہ نہیں ان کی کتنی، تو اللہ کو معلوم ہے، ان کا حساب اللہ نے رکھنا، میں نے نہیں رکھنا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک بات پکی رکھو ذہن میں کہ جو اہل ایمان مومن ہو کے میرے ساتھ مل گئے اس کو میں نے چھوڑنا کوئی نہیں۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے اصول۔ مومن جو ایمان کی بنیاد پر میرے ساتھ جڑا ہے اس کو میں چھوڑنے والا نہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے موقع پر کہا تھا ما انا بقارئ، جب جبریل نے کہا تھا پڑھو تو آپ نے فرمایا تھا ما انا بقارئ، تو یہ ما انا بطارد المؤمنین یہ وہی ترکیب ہے۔ اس کی ایک مثال تو وہ ہے جو میں اکثر دیا کرتا ہوں، جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، کہ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے آپس میں جھگڑا کیا، ان کا جھگڑا ہوا قربانی کی وجہ سے، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس کو غصہ چڑھا، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرا کہتا ہے کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اگر تم ہاتھ بڑھاؤ گے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ وہاں بھی ما انا بباسط، وہ ما انا بقارئ کا وہی ترکیب، ما نافیہ، انا ضمیر متکلم، با زائدہ، اور قارئ اسم الفاعل، ما انا بباسط میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ یہاں بھی ما انا بطارد میں چھوڑنے والا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں چھوڑ سکتا نہیں ان کو، میرے پاس اختیار نہیں ہے یا میرے پاس طاقت نہیں ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھا سکتا، کیا ہاتھ میں طاقت نہیں ہے؟ طاقت تو ہے لیکن میں نے کرنا نہیں، انکار ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، ما انا بقارئ میں پڑھنے والا نہیں۔ بہرحال یہاں جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ ایمان ہی تو بنیاد ہے۔ اگر آپ نے کسی اور بنیاد پر اہل ایمان کو چھوڑ دیا نا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے دنیا میں ہی، آخرت میں تو بھگتنا پڑے گا ہی، دنیا میں بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص کو، ایمان والے کو، آپ نے کسی سماجی حیثیت کی وجہ سے چھوڑ دیا،
کسی سماجی وجہ سے چھوڑ دیا، کسی ذاتی وجہ سے چھوڑ دیا، اگر ایسا کچھ کیا تو اس کا بدلہ بھگتنا پڑے گا قیامت والے دن۔ اللہ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس جواب اسی مکالمے میں وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا قوم، اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون، یہ بتاؤ کہ اگر میں ان بیچارے مومنوں کو چھوڑ دوں، ان بے سہارا اہل ایمان کو چھوڑ دوں، اس وجہ سے چھوڑ دوں کہ ان کا سماجی مقام و مرتبہ کوئی نہیں ہے، اگر میں ان کو چھوڑ دوں من ینصرنی من اللہ، تو میرے اوپر اللہ کی مدد آنا بند ہو جائے گی۔ من ینصرنی من اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے مدد کون دے گا، میرا مددگار کون ہوگا؟ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء پر جو مدد آتی، انبیاء پر بھی جو مدد آتی ہے وہ ان چھوٹے لوگوں کی وجہ سے آتی ہے جو چھوٹے لوگ اہل ایمان ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا اور بدترین ولیمہ وہ ہے جہاں بڑے لوگوں کو بلایا جائے اور چھوٹوں کو نہ بلایا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جو فقراء ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہو، تمہیں جو رزق مل رہا ہے ان کی وجہ سے مل رہا ہے، بندہ سمجھ رہا ہے میں بڑا فضیلت والا ہوں، یہ فضیلتیں اللہ کے پاس ہیں، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے صاف کہا میں ان کو چھوڑنے والا نہیں۔ دیکھیں کہانی نوح علیہ السلام کی سنائی جا رہی ہے، حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایگزیکٹلی وہی ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے چھوڑ دو، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی طرف کیوں توجہ کرتے ہو، اور وہ جو سورہ عبس کے اندر فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے پاس بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، اوپر سے ابن ام مکتوم آ گئے، اور وہ نابینا بھی تھے، بیچارے سے صحابی تھے، مطلب ان کا کوئی سوشل سٹیٹس بھی نہیں تھا، لیکن تھے قدیم الاسلام۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کا طمع یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مومن بن جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن۔ سردار کے ساتھ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو نبی کا طمع یہ ہوتا ہے کہ سردار مومن بنے گا تو اس کی پوری قوم پیچھے آ جائے گی، اس لیے نبی کی توجہ سردار کی طرف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کی سرداری سے مروب ہوتے ہیں، اس طمع کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ جہنم سے بچ کر، زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اچھا نہیں لگا کہ ابن ام مکتوم اوپر سے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو سورت کے شروع میں، سورہ عبس کے شروع میں آپ یہ آیات پڑھ لیجئے گا، دہرا لیجئے گا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ایک اکیلا ہے اور یہ ڈرتا ہے اللہ سے، یہ بہتر ہے ان سے، تو یہاں لوگوں کا اور اکثر مفسرین نے ظاہری طور پر یہی سمجھا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ڈانٹ پلائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا کہ اس نابینا کے آنے کی وجہ سے آپ نے تیوڑی کیوں چڑھائی، آپ کے چہرے پر یا آپ کے دل پر ناگوار کیوں گزرا، یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے۔ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کمپیریزن کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا جو طمع اور لالچ ہے وہ نبی کے مشن سے تعلق رکھتا ہے، اور جو اللہ کریم نے وہاں پہ کمپیریزن کر کے بتایا ہے وہ دراصل کفار کے جو سردار تھے ان کو ان کی اوقات بتائی ہے کہ تم سب سے یہ اکیلا نابینا بہتر ہے، لہذا اللہ کو اس اکیلے نابینے کی تکریم زیادہ پسند ہے، تم سارے کافر زناروں سے۔ تو یہ تو دراصل ان کو ان کی اوقات بتائی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مشن کے اندر کامل ہیں الحمدللہ. لہٰذا یہ کوئی ظاہری طور پر کسی شخص کو ایسا لگا ہو تو یہ درست نہیں ہے اس کی تفسیر. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر مومن جو چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے قانون یہ بتایا ہے کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اہل ایمان کو چھوڑوں گا نہیں اور نہ میں ان کو چھوڑنے والا ہوں. یہ بالکل انکار کیا ہے کہ تم سارے کے سارے سردار میرے پیچھے چلو چاہے نہ چلو، سارے مخالفت کرو، لڑائی لڑ لوں گا، جنگ کر لوں گا، تمہارے ساتھ ساری کی ساری صعوبتیں برداشت کر لوں گا، لیکن مجھے کوئی کہے کہ ان اہل ایمان کو چھوڑ دوں، میں نے چھوڑنا کوئی نہیں. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے کہا یہی تو قانون ہے، چھوڑنا نہیں ہے ان کو. کہتے ہیں وہ مسلم شریف کے ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 52 ہے غالباً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ بیٹھے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت بلال بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کوئی چند صحابہ بیٹھے تھے. تو اس پر جو ہے کفار جو ہے سردار آئے، قریشی سردار، تو ان کا دل یہ کیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو اٹھا دیں تو پھر ہم بات کر لیں. یعنی وہ بات کرنے کے لیے آئے، وہ سردار تھے. اب سرداروں کو یہ ہوتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی بات کریں اس طرح، تو یہ اٹھ جائے تو پھر ہم بات کریں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ صبح و شام بیٹھے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا. اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہیں چھوڑنا. اور اس آیت کے آخر میں فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے، لہٰذا ان کو نہیں چھوڑنا. تو یہ گویا کہانی نوح علیہ السلام کی جو میں بات کر رہا تھا، کہانی نوح علیہ السلام کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی معاملہ ہے، بس فرق نوح علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر. اور وہ جو سورہ کہف میں بھی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اللہ اکبر. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ جو بیچارے صبح و شام اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آپ کے ارد گرد پھرتے ہیں، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا، انہی کے ساتھ جڑے رہنا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کبھی دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے ان سے اپنی نگاہیں نہیں پھیر لینی، کہ کسی وقت دنیا کی شان و شوکت نظر آئے تو آپ کہیں کہ ان محتاجوں کو چھوڑیں، یہ بھی انہوں نے مجھے کیا دینا ہے. نہیں، یہ جو ایمان والے ہیں یہ اصل میں قیمتی اثاثہ یہی. لہٰذا نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ان کے پیشے کے ساتھ، ان کے معاشرے کے سوشل سٹیٹس کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے علم ہے، البتہ یہ بات ہے کہ جو مومن ہے اس کو میں کبھی چھوڑوں گا نہیں. اللہ اکبر. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ مومن کو جب کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے اہل ایمان کو، تو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں، تو اللہ کی مدد رک جاتی ہے. مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، اگر میں چھوڑ دوں گا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی. اور پھر یہ کہ انسان ظالموں میں سے ہو جاتا ہے، جیسے سورہ انعام میں فرمایا کہ فَتَطْرُدَهُمْ، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ان انا الا نذیر مبین، میرا ایک کام ہے، میں تو بس وہ کرتا ہوں، میں تو واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں، تنبیہ کر دینے والا. تو میں بھی تنبیہ کر رہا ہوں، کسی نے میری بات سننی ہے سن لے، نہیں سننی نہ سنے، اپنے انجام کی فکر کے. قالو، اب ظاہر ہے کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی سال، بلکہ کئی 100 سال. تو کسی ایک دن میں یہ معاملہ نہیں ہوا کہ وہ قوم کے سردار جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے ان کو تبلیغ کی ہے. لیکن بالآخر انہوں نے کہا قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین. وہ تنگ آ گئے، سردار تھے تو سردار تنگ بھی جلدی آ جاتے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام لگے رہے. انہوں نے کہا کہ اگر تو نہیں رکتا نا، قالوا لئن لم تنتہ، اگر تو نہیں رکتا یا نوح، اے نوح علیہ السلام، لتکونن من المرجومین، تو پھر تو سنگسار کیے ہوئے میں سے ہو جائے گا.
یعنی ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کو سنسار کر دیا جاتا ہے تو جو ہم گویا پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ اللہ اکبر، اب گویا وہ فزیکل سزا پہ آ گئے کہ ہم تمہیں سزا دے کے مار دیں گے، ویسے ہی یہاں سے اب تمہیں نکال دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ پھر جا کے حضرت نوح علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہوا ہے۔ اللہ اکبر، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد کر۔ اور یہاں فرمایا قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میری قوم نے تو جھٹلا دیا مجھے، اور یہ ایک دن نہیں جھٹلایا، ایک دفعہ نہیں جھٹلایا، 950 سال جھٹلایا۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ نوح کے اندر تو یہاں تک کہہ دیا کہ یا اللہ ان کا جو نیا کوئی پیدا ہوتا ہے نا وہ بھی کافر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کئی نسلیں دیکھی تھی نوح علیہ السلام نے ان کی، جو نیا پیدا ہوتا تھا وہ بھی کافر۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، اے اللہ تو فیصلہ فرما دے، بینی و بینہم، ان کے درمیان اور میرے درمیان، فتحا کوئی واضح فیصلہ ہو جائے، ونجنی اور مجھے نجات دے دے، ومن معی اور جو کوئی لوگ میرے ساتھ ہیں، یعنی اہل ایمان ہیں، من المومنین، اہل ایمان میں سے جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو اور مجھے نجات دے دے، اور کوئی ایسا فیصلہ فرما دے، گویا کہ عذاب کی دعا کر دی۔ یہ وہی دعا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ زمین پر کافروں میں سے ایک بھی گھر باقی نہ چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ اب جو نبی جو ایسی بد دعا کرتا ہے کہ تباہ و برباد کر دے، عام طور پہ نبی بد دعا کرتا نہیں۔ کیا حالات ہوں گے اور کس طرح سے کیا ہوگا اور کتنا تنگ کیا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو، تو انہوں نے جا کے یہ بد دعا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سورہ ہود میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا۔ ایک خاص وقت آیا، اس وقت تک حضرت نوح علیہ السلام لگے رہے، اور اس کے بعد بذریعہ وحی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اب اس کے بعد کسی نے مومن کوئی نہیں بننا، جس نے ایمان لانا تھا وہ لا چکا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے وحی کر دی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، یہ وحی ہو گئی تھی، اِنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ، تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَن قَدْ آمَن، جو اس سے پہلے ایمان لے آیا ہے بس وہی مومن۔ ایک خاص وقت پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب تک جو ایمان لے آئے ہیں وہی وہ مومن رہیں گے، اس کے بعد کسی نے مومن نہیں بننا۔ لہٰذا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ایمان ان کے مقدر میں ہی نہیں۔ اللہ، اس پر پھر انہوں نے دعا کی کہ جب رہنے ہی کافر ہیں باقی سارے اور کسی نے مومن بننا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اور یہاں فرمایا فافتح بینی و بینہم فتحا، اللہ ان کے اور ہمارے درمیان، میرے درمیان کھلا فیصلہ فرما دے، واضح فیصلہ فرما دے، یعنی ونجنی، مجھے نجات دے دے، معی من المؤمنین، اور جو کوئی بھی میرے ساتھ ہے اہل ایمان میں سے۔ فانجیناہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو نجات دے دی، فانجیناہ، پھر ہم نے اس کو نجات دے دی، ومن معہ، اور ہر اس شخص کو جو ان کے ساتھ تھا۔ کیسے نجات دے دی؟ فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں، اور بھری ہوئی کشتی ظاہر ہے اس کی پھر آگے تفصیلات ہیں جو پہلے ہم پڑھ بھی آئے ہیں، کچھ سورہ اعراف کے اندر بھی ذکر ہے، کچھ سورہ نوح کے اندر بھی ذکر ہے، سورہ ہود کے اندر بھی ذکر ہے کہ ایک کشتی بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، انہوں نے کشتی بنائی، کشتی کے اندر پھر سب لوگ سوار ہوئے، اس کی آگے تفصیلات ہیں، سب سوار ہو گئے، اور پھر زمین میں ایک تنور سے پانی نکلا ایک، اور آہستہ آہستہ ایک سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، پھر آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، ایسا طوفان آیا کہ سب غرق ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ عذاب آ گیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، ان کو تو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، ان کو ایک بھری ہوئی کشتی میں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کر دیا، بعد الباقین، اس کے بعد جتنے بھی باقی تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اللہ، ان فی ذلک الآیہ، اس میں بھی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثریت اس پر ایمان لانے والے نہیں بنے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو تکرار ہے، کوئی 8 مرتبہ تقریباً اس میں، اس صورت میں یہ 2 آیات کی تکرار ہے،
تو توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، پوری کائنات کے اندر نشانیاں ہیں۔ اللہ وفی الارض آیات للموقنین، یقین کرنے والوں میں پوری زمین میں نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے وجود کے اندر نشانیاں ہیں، دیکھتے نہیں ہو؟ غور تو کرو اپنے وجود کے اندر نشانیاں۔ لیکن وہ نشانیاں جو مستقل نوعیت کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو واقعاتی نوعیت کی نشانیاں ہیں، ان میں یہ انبیاء کے سارے واقعات نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں اس دور میں بھی لوگوں کے پاس نشانیاں آتی نہیں ہیں، اور لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا، اور زیادہ لوگ مومن نہیں بنے، اور پھر اب قرآن کے ذریعے سے بھی یہ سب کو بتایا جا رہا ہے، یہ نشانیاں سمجھائی جا رہی ہیں، اور پھر بھی اکثریت مومن نہیں بنتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہی غلبے والا اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔